بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبریٰ گھڑی پر ٹکٹ کی بندیں اس کے انتظار میں تھی۔ رات کے 11 بج چکے تھے اور وہ روم میں نہیں آیا تھا۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا، اکثر کبریٰ ہی لیٹ ہوتی تھی، ورنہ وہ جب بھی گھر آتا تھا اپنے روم سے صرف کھانے کے لیے نکلتا۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد وہ نیچے کی جانب قدم بڑھا گئی۔ وہ ٹی وی لاؤنج میں بھی نہیں تھا۔ کسے ڈھونڈ رہی ہیں آپ باجی؟ فریدے اسے دیکھ کر بولی۔ تصویر کو دیکھا تم نے؟ نہ جانے کس خیال کا تھا وہ اس سے پوچھ بیٹھی۔ جی باجی، وہ کچھ دیر پہلے مریم باجی کے کمرے میں گئے تھے۔ ویسے آپ نظر رکھیں، مجھے آج کل ان دونوں کا انداز مشکوک لگ رہا ہے۔ فریدے اپنا کام بخوبی انجام دے گی، آپ اپنے کام سے کام رکھیں تو بہتر ہوگا، اپنی طرف سے کہانیاں مت بنایا کریں۔ کبریٰ غصے پر قابو رکھے کہنے لگی، آئے ہائے باجی، آپ تو غصہ ہوگی، اور اگر میری بات پر یقین ہے چلیں خود چل دیکھ لیں۔ وہ وہیں فریدے اپنے قدم میری کے روم کی جانب بڑھا گئی، جس پر کبریٰ اس کے پیچھے آئی اور دروازہ کھولتے جو منظر اس کے سامنے آیا تھا وہ اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ وہ آدھی شرٹ کے بٹن کھولے، میری کو بالوں سے جکڑے اپنے بے حد قریب کیے کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ دونوں اس طرح متوجہ ہوئے۔ اس کے چہرے پر آئے تاثرات سے تصویر کو خطرے کا احساس ہوا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے ہی فریدے چیخی۔ تصویر نے جھٹکے سے میری کو خود سے الگ کیا تو وہ روتے ہوئے کبریٰ کے گلے لگی تھی۔ شکر ہے تم آگے، مجھے بچا لو۔ وہ روتے ہوئے اس سے لگی کہ تصویر حیرت زدہ سا معاملہ سمجھنے لگا۔ جھوٹ بول رہی ہے یہ، میری شرٹ پر جوس گرا تھا اس لیے میری شرٹ وہ جانے کیوں صفائی دینے لگا۔ جب فریدے کی آواز میں سب گھر والے یہاں جمع ہوئے اور یہ منظر سب کے لیے ہی حیرت کے جھٹکے سے کام نہ تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ سلمیٰ سخت اثر لیے تصویر کو دیکھ لی جو اب بٹن بند کرنے میں مصروف تھا۔ کچھ بتانا پسند کرو تم؟ علی صاحب دھاڑے۔ ڈیڈ ایسا کچھ نہیں جیسا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں، وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ ہم کچھ نہیں سمجھ رہے، تم ہمیں بتاؤ گے تو ہم سمجھیں گے۔ بتاؤ یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیا حرکت ہے یہ؟ رخسانہ اپنی بیٹی کا سوچ کر تلخی سے کہنے لگی۔ تصویر کو بے سختہ جون یاد ہے جو یہاں موجود نہیں تھا، ایک وہی تھا جو سب جانتا تھا۔ اس سے کیا پوچھ رہی ہو تم؟ اس لڑکی سے پوچھو کہ یہ کیا کر رہا تھا یہاں۔ بیٹا کھول کر بتاؤ سب۔ اماں جان کے کہنے پر میری نے فاتحانہ نظروں سے انہیں دیکھا، پھر بولنے کو لب کھولے۔ آپ کے بیٹے نے؟ میری بولتی کہ کبریٰ نے اس کی بات بیچ میں ہی اونچا کی۔ کچھ نہیں آیا جان، تصویر میری کو منانے آئے تھے، اس سے ان کی شرٹ پر جوس کر کے بس اتنی سی بات کر بتنگڑ بنا دیا فریدے نے۔ وہ اسے دیکھے بغیر سلمیٰ سے مخاطب ہوئی۔ بیٹا تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بتاؤ، کسی کی فکر مت کرو، مجھے کھول کر بتاؤ۔ عباس صاحب اس کے پاس آتے بولے، میں کھول کر ہی بتا رہی ہوں بابا، تصویر نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، وہ مجھے بتا کر ہی آئے تھے، اور بہتر ہے آپ لوگ فریدے کی باتوں کے بجائے میری بات سنو۔ مجھے بالکل گوارا نہیں کوئی میرے شوہر پر اس قسم کے الزامات لگا کر انسلٹ کرے۔ وہ بولے تو اماں جان اور میری ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تصویر بھی حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ چلیں، وہ اس کا ہاتھ ہمیں روم سے نکل گئی جبکہ گھر کے باقی سب شرمندہ سے ہوئے۔ فریدے تم میرے کمرے میں آؤ ذرا۔ سلمیٰ اسے وارننگ دے کر میری کی جانب دیکھ، معاف کرنا بچے، یہ ذرا زیادہ ہی سوچتی ہے۔ وہ فریدے کی رویے کی وجہ سے شرمندہ سا بولے، جس پر میری منہ بنا کر سر اسبات میں ہلا گئے۔ کمرے میں آتے ہی کبریٰ اس سے جھٹکے سے الگ ہوئی، جس پر وہ اسے پیچھے سے حصار میں لے گیا۔ تھینک یو، شکر ہے، تمہیں یقین تو ہے مجھ پر؟ وہ اسے حصار میں لیے محبت پاش لہجے میں بولا، کوئی یقین نہیں ہے مجھے آپ پر، چھوڑے مجھے نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ۔ اسے الگ ہوتے ہی وہ چلائے، شش بری بات ہے، ایسی باتیں نہیں کرتے، اللہ کو بھی ایسی باتیں پسند نہیں ہیں، تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی۔ وہ اس کی ناراضگی کو مصنوعی سمجھا تھا۔ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، بہتر ہے آپ یا کوئی بھی اس میں نہ ہی پڑھے۔ اچھا، جو تم نے مجھے نماز پڑھائی تھی وہ کیا؟ تصویر ابرو اچکا گیا۔ میں نے کبھی آپ کو نماز نہ پڑھنے پر تانا یا طنز نہیں کیا، ہمیشہ آپ کو نصیحت کی ہے۔ آپ نے نماز پڑھنا ہے جب ہی شروع کی جب آپ کا اپنا دل مطمئن ہوا، اور میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں جو آنکھوں سے سب دیکھنے کے باوجود چپ رہوں، کچھ نہ کہوں۔ وہ زہر خند ہوئی۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی وہ، اگر لوگ اپنے دوسرے لوگوں کو ان کا دین سمجھانے کے بجائے ایک نظر خود پر ڈالیں تو اس ملک کا نظام کیا سے کیا ہو سکتا ہے۔ یہ بات سچ تھی کہ اس نے ہمیشہ تصویر کو نصیحت کی، وہ جیسا تھا اس نے ایسے ہی قبول کیا تھا، لیکن اب تصویر میں سوچ کر رہ گئی، پھر نیچے کیوں مجھ سے کچھ نہیں کہا؟ وہ اب سنجیدہ، وہ مریم کی وجہ سے میں نے دیکھا تھا اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے، آپ کی وجہ سے وہ بیچاری بھی اپنی عزت سے جاتی۔ وہ جس طرح بولی تھی تصویر اسے دیکھ کر رہ گیا، جسے اپنے شوہر سے زیادہ اس لڑکی کی فکر تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ادھر آؤ۔ اس سے پہلے وہ اسے تھمتا، کبریٰ نے بری طرح اس کے ہاتھ جھٹکے تھے۔ دور رہ، کیا میں جانتی نہیں آپ کا مذاق میں بھی سچ کہنا؟ کتنی بار آپ نے کہا تھا آپ آج اس کے روم میں سونا چاہتے ہیں؟ میں ہی بے وقوف تھی جو آپ کی باتوں میں آ گئی۔ وہ اس وقت جتنا
منفی سوچ سکی تھی اس نے سوچا تھا، جبکہ تسمیر حیرت سے اسے دیکھنے لگا جو اس کی مذاق میں کی گئی بات کو بھی بیچ میں لے آئی تھی۔ اس سے پہلے کبھی اسے ایسے بے قابو ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ کیا تھا جو اس کی آنکھوں میں نہیں تھا؟ نفرت، بے اعتباری، شکوہ۔ ایک دم ہی میری کے الفاظ اس کے ذہن میں گونجے تھے جنہیں وہ زبان تک لے آیا۔ تمہیں یقین نہیں مجھ پر؟ تمہیں میرا تمہارے قریب آنا اچھا نہیں لگتا؟ نہیں ہے مجھے یقین آپ پر نہیں اچھا لگتا مجھے۔ آپ جب میرے پاس آتے ہیں تو وہ چلائی تو تسمیر تن نقوش سے اسے جھٹکے سے قریب کر گیا۔ دور رہے، مجھے ہاتھ بھی مت لگائیے گا، پتہ نہیں زبردستی کس کو وہ اس کی گرفت میں مچلتی حقارت سے بولتی جب تسمیر کا ہاتھ اٹھا تھا جسے وہ ہوا میں ہی مکہ بنا کر نیچے کر گئے۔ آپ مجھے مار گئے؟ وہ ایک حیرت زدہ سی بولی۔ اچھا سوری لسن۔ وہ لگاتار اس کی گرفت سے خود کو نکالنے کی کوشش جاری رکھے ہوئے تھی۔ آپ حد کر رہی ہو تم۔ وہ داڑھا چھوڑے، مجھے نہیں پسند مجھے آپ کا میرے پاس آنا۔ وہ روتے روتے اس کے چوڑے سینے پر مکے برسا رہی تھی۔ اب جب تک تم مجھے خود سے سوری نہیں کروں میں تمہارے قریب بھی نہیں آؤں گا۔ اس کے چلتے ہاتھوں کو جکڑ کر وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دھاڑا، جبکہ اس کے انداز پر وہ خوفزدہ سے 2 قدم پیچھے گئی جس پر اسے جھٹکے سے چھوڑتا جنونی سا بیڈ کی سائڈ ٹپک چکا۔ اپنی گاڑی کی چابیاں اور گن تھمے وہ دھاڑ سے دروازہ بند کیے روم سے نکل گیا کہ وہ پیچھے خوفزدہ سی بیٹھتی چلی گئی۔ لمبے لمبے ڈھک پر تب وہ سیدھا میری کے روم میں آیا، لیکن وہ یہاں نہیں تھی۔ کسی خیال کے تحت وہ اماں جان کے کمرے کی طرف بڑھا تو اسے دروازے کے پاس ہی کھڑی ملی۔ اس کے تنے ہوئے نقوش دیکھتے ہی وہ حلق ترک کر گئی۔ کل تم مجھے یہاں نظر نہ ورنہ میں تمہاری جان خود اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ سر پر گن کے وہ دروازہ بند کیے دھاڑا۔ تسمیر کیا کر رہے؟ چھوڑے اسے۔ اماں جان حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ بد لحاظ تھا یہ وہ جانتے تھے، لیکن اس حد تک خطرناک بھی تھا یہ وہ آج دیکھ رہی تھی۔ ممی چلی جائیں، تم اسے ہٹاؤ۔ وہ اسے اچھے سے جانتی تھی، اس لیے فوراً سے خوفزدہ ہوئی۔ اگر اس وقت کوئی اور ہوتا تو وہ اپنی قبر کھود چکا تو یہ تم سے اتنے سالوں کی دوستی کا احسان ہے جو تم میرے سے بچ گئی ہو۔ آج کے بعد میرا تم سے کوئی بھی تعلق نہیں۔ سمجھ گئی؟ اس کی گردن دبوچے وہ گرایا جس پر وہ سانس نہ آنے کے باعث سرخ چہرے سے تیز سے اسبات میں سر ہلا گئی۔ اور بھی جو لوگ کبریٰ کو مجھ سے الگ کرنے کے خواب دیکھ رہے ہو وہ بھی سمجھ جائیں کہ میں کسی کا لحاظ نہیں کروں، اس لیے خود سدھر جائے۔ ایک نظر سہمی اماں جان پر ڈالتا وہ باہر نکل گیا۔ شہر سے کافی دور پہنچ کر اس نے جھٹکے سے گاڑی روکی۔ آدھی رات کو سنسان سڑک پر تیز رفتار میں وہ گاڑی چلاتا نہ جانے کہاں آ نکلا تھا۔ دل میں اٹھتے ابال وہ بامشکل روکتا سیٹ کی پوچھ سے ٹیک لگا گیا۔ کبریٰ آنکھوں کی بے اعتباری سے اسے کافی اذیت دے گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ کبھی اس طرح مخاطب نہیں ہوئی، لیکن آج اس کے لہجے کی تلخی اور آنکھوں میں موجود نفرت اسے بے چین کر دیا تھا۔ نہ جانے کتنی سگریٹ وہ سلگا چکا تھا اور کتنی باقی تھی، لیکن سوچوں کا مرکز ہوئی تھی جو اس کے لیے سکون روح تھی، اور آج وہ اسے اپنے رویے سے بے سکون کر گئی تھی۔ بابا جان ایک بری خبر ہے۔ اختر ان کے پاس آ کر بولا۔ گل خان ابرو اچکا گیا۔ تسمیر خان نے زمین پر ٹاور والے سے کانٹریکٹ کر لیا ہے۔ کب سے انتظام شروع ہو چکے ہیں؟ آپ جانتے ہیں نا کہ ٹاور والے ایک دفعہ اگر ٹائم بتا رہے تو یہاں سے جب تک ٹاور نہیں ہٹاتے اس نے عین بیچ میں یہ کام شروع کروایا تاکہ ہم اس سے زمین لے بھی تو ہمارے کسی کام نہیں۔ وہ جیسے جیسے بتا تھا گول کر بیٹھتا چلا گیا۔ میں چھوڑوں گا نہیں اس تسمیر خان کو۔ گل خان ویسے بھی اپنی بہن کا حال دیکھ کر وہ اس پر غصہ تھا، اور اب یہ کام تو اس کا اپنا ذاتی مسئلہ تھا۔ بابا ہمارے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے جس سے ہم اس کا ایک بھی کام غلط ثابت کر سکیں۔ وہ افسوس سے بولا تو کوئی بات نہیں، فون ملاؤ ہاشمی کو اور کہو اس سے میر نیازی پر گولی چلانے کے اور میری زمین پر قبضہ کرنے پر ایسے ثبوت تسمیر خان کے خلاف بنائے ہیں، پھر دیکھتا ہوں کیسے بچاتا ہے یہ خود کو۔ وہ حتمی فیصلہ کرتا اسے فون ملانے کو کہے گا، جس پر اختر سر اسبات میں ہلا کر کال ملانے لگا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے وہ اسے کال ملا گیا۔ ہم اس کی باری آواز اسپیکر پر گونجی۔ کہاں تم؟ جون مصروف انداز میں پوچھنے لگا۔ گھر نہیں ہو تو بتا کہاں تھا؟ وہ سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑتا اچانک ہی ایک کام سے کاغان گیا تھا۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، گھر پر نہیں ہو سکتی، اس لیے پوچھا کہ کہاں ہو؟ بتاؤ میں خود آ رہا ہوں وہاں۔ وہ بولا تو تسمیر اسے جگہ کا بتانے کچھ ہی لمحوں میں وہ اس کے پاس پہنچا تھا۔ خیریت ہے برو؟ یہ اس ٹائم تمہیں اس سے زیادہ خوفناک جگہ نہیں ملی تھی؟ وہ ابرو چکائے بولا۔ شاید وہ اب تک گھر نہیں گیا تھا اس لیے اس تماشے سے انجان تھا۔ ہاں بس ویسے ہی دل کیا تھا۔ خیر تم بتاؤ کیا بات کرنی تھی؟ اوہ ہاں تم نے پھر سے کیا کر دیا ہے؟ گل خان کی زمین پر ٹاور کھڑا کروا دیا؟ وہ آنکھیں سکیڑ کر بولا، جس پر تسمیر نے ازلی
بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ پہلی بات وہ اگل خان کی نہیں میری زمین ہے، اور دوسری بات یہ کہ میں اپنی زمین پر کچھ بھی کروا سکتا ہوں، اس لیے ڈونٹ وری۔ تو کیوں کرتا ہے یار یہ سب؟ ہر جگہ دشمنی مول لینا اچھی بات نہیں ہوتی۔ پہلے ہی اللہ نے کرم کر لیا تو ہم بچے ہیں۔ تو جانے ہے گل خان کے لیے وہ زمین کتنی امپورٹنٹ ہے، اس کی وجہ سے وہ تمہاری جان کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جون اسے آگاہ کرنے لگا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، وہ بے پرواہی سے بولا۔ تو جون اسے دیکھ کر رہ گیا۔ تمہیں نہیں پڑتا تو آیا جان اور کبرا کو تو پڑتا ہے نا۔ وہ اسے یاد دلانے لگا، نہیں ہے مجھے یقین آپ پر نہیں اچھا لگتا آپ کا قریب آنا مجھے۔ اس کے الفاظ تسمیر کے کانوں میں گونجے۔ اسے بھی نہیں پڑتا، وہ زیر لب دہرا گیا جسے جون سن نہیں پایا تھا۔ پوری رات وہ روتی رہی تھی۔ اسے وہ منظر یاد آیا جب اس رات وہ گاڑی میں خود سے زیادہ اس کی فکر کر رہا تھا، ناراض جاتے ہوئے جب ان کی گاڑی پر حملہ ہوا تھا، جب سے وہ اپنا دل تسمیر کو دے چکی تھی۔ ہاں اعتراف نہیں کیا تھا، لیکن اسے کسی کے ساتھ کسی کو تصور بھی وہ اب نہیں کر سکتی تھی۔ آنسو تھے جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ جو ان کے لاکھ کہنے کے باوجود وہ تھوڑی دیر میں آنے کا کہہ کر صبح 4 بجے واپس آیا تھا۔ روم میں آتی نظر اس پر گئی جو بیڈ کے نیچے بیٹھی گھٹنوں پر سار کے شاید سو ہی گئی تھی۔ اس پر ایک نظر ڈالے وہ لگاتار سگریٹ پینے کے باعث سرخ آنکھ لیے واش روم کی طرف بڑھ گئے۔ کچھ لمحوں میں وہ فریش سا بلیک اور وائٹ ڈریس پینٹ کوٹ پہنے جس کی مہنگی ترین قیمت کا اندازہ کوئی بھی لگا سکتا تھا، شیشے کے سامنے آتا، بالوں کو جیل سے سیٹ کرتا، بلیک ہی ٹائی لگاتا، وہ آفس کے لیے نکل گیا۔ وہ بالکل فریش ہی لگ رہا تھا، صرف آنکھیں تھیں جو رت جگہ کی چگلی کھا رہی تھی۔ تم ابھی تک نہیں گئی؟ وہ جو سیڑھیاں اتر رہا تھا اسے سامنے دیکھ کر چلا، کیا ہو گیا ہے تسمیر؟ ایسے بات نہیں کرتے ہیں۔ سلمہ نے اسے ٹونکا، موم اسے عزت راس نہیں ہے کیا؟ جا کیوں نہیں رہی ہے؟ وہ چلایا تو میری اپنی بےعزتی پر لب بچے نمی آنکھوں میں اتارنے لگی۔ تسمیر، سلمہ اب زیادہ زور دے گی، میں شام میں آؤں تو یہ نہ ہو۔ انگلی سے تنبیہ کرتا وہ سلمہ بیگم کے لاکھ کہنے پر بھی ناشتہ کیے بغیر ہی باہر نکل گیا۔ تم برا نہ ماننا بیٹا، یہ بہت بدتمیز ہو گیا۔ سلمہ افسوس سے بولی، نہیں آنٹی کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اچھے سے جانتی ہوں اسے، بس تھوڑا غصہ ہے اس لیے ایسا کر رہا ہے۔ جب غصے کا بھوت اترے گا تو خود آئے گا منانے۔ وہ مٹھی بھیج کر چہرے پر بظاہر مسکراہٹ سجائی تھی، لیکن دماغ ابھی سے بے عزتی کا بدلہ لینے کے منصوبے بنانے لگا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو خود کو بیڈ پر پاتے ہی اسے جھٹکا لگا تھا۔ جہاں تک اسے یاد تھا وہ بیڈ کے نیچے ہی بیٹھی روتے روتے سو گئی تھی۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے غصے اور شرم سے یکدم اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ یہ حرکت صرف وہی کر سکتا تھا۔ نظر کمرے میں دوڑائی تو وہ کہیں نہیں تھا، اس کی طرف کی بیڈ شیٹ پہ گواہی دے رہی تھی۔ وہ یہاں نہیں سویا۔ سر جھٹک کر وہ بات لینے چلے گی۔ وہ نیچے آئی تو میری سامان باندھے کہیں جانے کی تیاری میں تھی۔ تم کہیں جا رہی ہو؟ اس نے پوچھنا مناسب سوچا۔ ہاں لیکن لنڈن نہیں جا رہی، بس یہیں ایک اپارٹمنٹ کرائے پر لیا ہے میں نے، وہیں شفٹ ہو رہی ہوں۔ وہ چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ جائے بولے، لیکن بیٹا جب یہیں رہنے تو ہمارے گھر ہی رہو نا۔ سلمہ پریشان سی کہنے بیٹے کو تو وہ اب کچھ کہہ نہیں سی، بس اس کی حرکتوں پر شرمندہ ہی ہو سکتی تھی۔ نہیں آنٹی اب لندن واپس تو میں شاید کبھی نہ جاؤں، اس لیے ساری زندگی تو یہاں نہیں رہ سکتی، آتی جاتی رہوں گی۔ چلو جیسے تمہاری مرضی، خوش رہو۔ اماں جان بولیں تو سب خاموش ہو گئے اور وہ سب سے باری باری ملتی اب کبرا تک آئی۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دیں، لیکن ہم دونوں کا دکھ ایک ہی ہے۔ ہم نے جس سے محبت کی اس نے ہم دونوں کو ہی دھوکہ دیا۔ اسے گلے لگایا، کان کے قریب کہتی وہ آگے بڑھ گئی، لیکن اس کے چہرے پر کوئی افسوس نہیں بلکہ ایک پرسوچ مسکراہٹ تھی۔ شاید اس بار وہ منصوبہ اس نے بنایا تھا وہ بہت جلد کام آنے والا تھا۔ کبرا بس اسے جاتا دیکھنے لگی۔ تم نے کالج جانا ہے بیٹا؟ سلمہ اس سے مخاطب، نہیں آیا جان، بس ایک دو دن میں پیپر ہیں تو میں جب ہی جاؤں گی۔ وہ فکی سے مسکراہٹ کے ساتھ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھی۔ آج یہ پہلی بار تھا جب وہ اس کے بغیر ناشتہ کر رہی تھی۔ اپنی سوجی آنکھوں کو وہ بامشکل چھپا پائی تھی۔ بیٹا تم ٹھیک ہو نا؟ سوئی نہیں ہو کیا؟ تسمیر بھی ناشتہ کیے بغیر ہی نکل گیا۔ سلمہ اب پریشان سے بولی، نہیں آیا جان میں ٹھیک ہوں، بس الرجی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے سو نہیں پائی، اسی وجہ سے شاید تسمیر نے اٹھایا نہیں ہوگا مجھے۔ وہ اعتماد سے بولے تو سلمہ سر اس بات میں ہلا گئے۔ دن جیسے منٹوں میں گزرتے۔ تسمیر آج کل رات کو دیر سے گھر آتا تھا اور صبح ہی آفس کے لیے نکل جاتا۔ کتنے ہی دن ہوتے اس نے کبرا سے بات تک نہیں کی تھی۔ میری کے جانے کے بعد اماں جان بھی چپ ہو گئی تھی۔ تسمیر کا غصہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی اور وہ صاف لفظوں میں انہیں بھی دھمکا گیا تھا۔ اب بھی وہ آفس میں بیٹھا کوئی کیس دیکھ رہا تھا جب اسے کنسٹرکشن سائٹ سے کال آئی اور وہ وہاں کے لیے اٹھ گیا۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے وہ کالج سے سارے معاملے دیکھ کر آیا تھا۔ وہیں سے اسے کالج میں ہونے والے ایگزام کے بارے میں پتہ چلا تو اس کی سلپ بھی ساتھ ہی لے آیا تھا۔ اتنے دن میں وہ اسے صبح سے دیکھ بھی نہیں سکا۔ ہر وقت کام کی وجہ سے وہ گہن چکر بنا ہوا تھا اور گھر جا کر بھی اس کا سامنا بہت ہی مشکل سے ہوتا تھا۔ وہ خود بھی
اس کے سامنے نہیں آتی تھی، اور یہ بات وہ بہت سے جانتا تھا۔ اپنے آفس میں بھی وہ آج کل سب سے تلخی سے بات کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس کے اندر کام کرنے والے اس سے خوف ہی کھاتے تھے۔ سر یہ فائل دیکھنے سے بعد اسے کوئی تیسری بار فائل کی طرف متوجہ کر رہی تھی، لیکن وہ نظریں اس پر جمائے ہوئے تھا جو سفید رنگ کا سوٹ پہنے اس کے پاس کھڑی تھی۔ ہم دیکھ رہا ہوں۔ وہ نظریں اسی پر مرکوز کیے بولا، مجھے نہیں۔ آپ فائل کو دیکھنے سے بعد اسے گھور کر رہ گئی کہ اس کے گھورنے پر وہ مسکرا ضبط کر گیا۔ اچھا سوری، دکھاؤ۔ ہاں، یہ جان ویلا کی ہے۔ آپ ایسا کریں، میری ان لوگوں سے ابھی کچھ ہی دیر میں میٹنگ سیٹ کروا دیں۔ جون اس کے مسلسل گھورنے پر ہتھیار ڈال گئے۔ جی اوکے۔ وہ جان گئی جب اس کا ہاتھ تھام گیا۔ چھوڑیں۔ صباحت ابرو اچکا گئی۔ آج تیار ہے، میں تمہیں دیکھنے آؤں گا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ شرارت سے بولا تو صبح نظر چکائے باہر نکل گئی۔ کیا کر رہی ہو؟ روحان اس کے پاس آئے بولا، تم ہمیشہ مجھ سے کیوں پوچھتی ہو جبکہ تمہیں پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں؟ اندھے ہو؟ وہ مسکرا دبا گئی۔ تم بھی کبھی اپنی زبان کنٹرول میں رکھ لیا کرو۔ روحان اسے گھور کر بولا۔ وہ پیچھے کچھ دنوں سے آفس جانے لگا، جس کی وجہ سے برکت بھی خوش ہی تھی۔ چائے پینی ہے؟ وہ ابرو اچکائے بولے تو روحان اسے حصار میں لے گئے۔ بالکل۔ وہ مسکرا کر اس کے گال پر لب رکھ گیا۔ فوراً ہی چھوڑتا پن شروع کر دیا۔ تم دیکھتے گالوں سے وہ شرم سے ٹماٹر ہوتے چلائے۔ تم نہیں، آپ کہتے ہیں شوہر کو، سمجھی؟ اور جب اتنے پیار سے بات کرتی ہو نا تو میرا دل کرتا ہے میں بھی تمہیں جواباً پیار سے جواب دوں۔ وہ شرارت سے بولا، جس پر برکت نے اسے چیٹ لگائے۔ جاؤ چینج کر لو، بدبو آ رہی ہے۔ وہ جواب میں شرارت سے کہنے لگی۔ روحان جھٹکے سے اس سے دور ہوا اور اپنی شرٹ سونگھی۔ تمہاری ناک سڑ گئی ہے، منہ بنائے کہتا ہے وہ اپنے روم کی جانب بڑھ گئے۔ بدتمیز انسان، برکت پیچھے سے کہہ لگایا چلائی۔ روم میں بیٹھی وہ کتابوں میں منہ دیے ہوئی تھی۔ تھک کر وہ بات لینے کا سوچتی واش روم میں گھس گئی۔ واش روم میں آنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ اپنے کپڑے تو باہر ہی بھول آئی ہے۔ واش روم کی کبڑ کھولی تو اس میں تصویر کی سفید رنگ کی ٹی شرٹ رکھی ہوئی تھی۔ وہ تو ویسے بھی آج کل دیر سے گھر آتا تھا اور ابھی صرف شام کے 5 ہی بجے تھے۔ کوئی سوچتے ہوئے وہ اپنا کھلا سا ٹراؤزر پر اس کی سفید شرٹ پہن گئی جو ڈھیلے ہونے کے باعث اس سے لٹکی ہوئی تھی۔ کنسٹرکشن سائٹ سے وہ جلد ہی فری ہو گیا تھا۔ آفس جانے کا ارادہ ترک کیے وہ گھر کی طرف گاڑی بھگا گیا۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کی ہے۔ وہ اندر آیا تو سلمہ بیگم نے اسے حیرانگی سے دیکھا۔ اتنی جلدی؟ وہ حیرانگی سے بولی، آپ کہتی ہو تو چلا جاتا ہوں۔ وہ ابرو اچکائے بولا تو سلمہ نے اسے خفگی سے گھورا۔ فریش ہو کر آ جاؤ، آج ڈنر پر سب کے ساتھ ہی بیٹھنا۔ وہ اسے انگلی کے اشارے سے بولی تو وہ ساری لائے روم کی جانب بڑھ گیا۔ روم میں آتے ہی سامنا خالی کمرے سے ہوا۔ کلے کی آواز سے وہ واش روم کی جانب متوجہ ہوا جہاں سے وہ نکلتی دکھائی۔ بمشکل شارٹ کو سنبھالتی وہ باہر نکلی اور اپنے سامنے اسے دیکھتے ہی دل زور سے دھڑکا تھا۔ اس کے اچانک نازل ہونے پر وہ گھبرا کر مڑی کہ اپنے ہی ٹراؤزر سے الجھتی زمین بوس ہوتی۔ جب تصویر اس کی اپنی مضبوط گرفت میں تھام گیا، اس نے آنکھ کھولے دیکھا تو وہ اس پر ایک گہری نظر ڈالتے ہی اسے سیدھا کر گیا۔ میں وہ یہ ابھی چینج کرتی ہوں۔ اس کی نظروں سے کنفیوز ہی وہ گھبرا کر بولے، جس پر وہ کچھ بھی کہے بغیر واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے رویے پر وہ رونے کو تھی۔ بے شک وہ نہیں چاہتی کہ وہ اس کے قریب آئے، لیکن اس نے تو اسے کھول کر دیکھنا تک گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ بمشکل خود کو کنٹرول کر پایا تھا۔ اس کے بھیگے بال، نیلی آنکھیں اور اسی کی ڈھیلی سفید شرٹ میں وہ ہر حال میں اس کا صبر آزمانے کو تیار رہتی تھی۔ اگر اس سے زیادہ وہ وہاں رکتا تو دل کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا، لیکن اس کے دل کی حالت کو جاننے بغیر اسے پھر سے غلط سمجھ گئی تھی۔ نیچے آتے ہی وہ سلمہ پاس گئی تھی۔ آیا جان، ایک بات کرنی ہے آپ سے۔ وہ تہمت باندھنے لگی، وہ تمہید باندھنے لگی۔ ہاں بولو میرا بیٹا۔ سلمہ ہمیشہ کی طرح محبت، میں چاہتی ہوں جب تک میرے ایگزام نہیں ہوتے جب تک میں اپنے روم میں وہ جھجھک کر کہیں ہاں تو بیٹا تم اوپر ہی رہا کرو۔ وہ مسکرا کر بولی، نہیں اوپر نہیں، میرا پرانا روم۔ وہ اب اس کی بات سمجھ پائے تھے۔ کیوں بیٹا، ایسی کیا بات ہے؟ وہ تفتیشی انداز میں بولیں، وہ میں دیر تک پڑھتی ہوں تو تصویر بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ اصل وجہ تو اسے دور ہی رہنا تھی، تو میں چاہتی ہوں کچھ دن یہیں رہ لوں۔ وہ بولی جب اس کی بھاری آواز سے دل تھام کر رہ گئے۔ کیا کہا؟ پھر سے کہنا۔ وہ تیوری چڑھائے بولا، نہ جانے کتنے دنوں بعد وہ اس سے مخاطب ہوا تھا۔ تصویر آرام سے، میں کر رہی ہوں نا بات۔ سلمہ نے اسے گھورا۔ وہ آج کل کچھ زیادہ ہی سختی اختیار کیے ہوئے تھا۔ موم اسے کہیں کہ اس نے پوری رات بھی پڑھنا ہے، جتنی لائٹس آن کرنی ہے کرے، لیکن سوئے گی اوپر ہی، میں اسے بالکل بھی ڈسٹرب نہیں کرتا۔ وہ اس کے سامنے صوفے پر براجمان ہوا۔ میں تھوڑے دن یہیں رہوں گی۔ وہ اسے دیکھے بغیر بولی، تمہیں بات سمجھ نہیں آ رہی میری؟ تصویر دڑا تو وہ پیر پٹکتے باہر نکل گئی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ایسے کیوں بات کرتے ہو ہر وقت؟ بیٹا شادی میں دونوں کو ہی کمپرومائز کرنا چاہیے۔ سلمہ نے افسوس سے دیکھا، اسے آپ اپنی بہو کو سمجھا لیں۔
اس کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا میں۔ وہ روب سے کہتا، اٹھ کے کچھ خبر ہے تمہیں؟ کتنی طبیعت خراب رہی ہے اس کی؟ ان کی بات پر وہ اپنے قدموں پر گھوما۔ کیا ہوا ہے اسے؟ وہ پریشان سا بولا۔ تیز بخار ہے اسے، کل سے کچھ کھا بھی نہیں ہے، لیکن تمہیں کام سے فرصت ملے تو دیکھو نا بیوی کو۔ وہ غصے سے کہنے لگی، میں دیکھتا ہوں اسے۔ وہ فوراً سے قدم اس کے روم کی جانب بڑھا گیا۔ روم میں آتے ہی وہ اندھے منہ بیڈ پر ڈھہ گئی۔ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں خود کو۔ خود سے کہتی، وہ زہر کھاندوئی تمہارا شوہر، اٹھو کھانا کھاؤ۔ اس کی پھر سے بھاری آواز گونجی تو وہ سہم کر رہ گئی۔ مجھے نہیں کرنا۔ وہ اسی پوزیشن میں لیٹی منہ تلخی سے بولی، شرافت سے اٹھے اور کھانا کھاؤ، نہیں تو میرے کھلانے کا انداز تمہیں پسند نہیں آئے گا۔ اب کی بار وہ اسے سیدھا کر گیا۔ اس کی بات پر وہ اسے گھورتے ہوئے اٹھی جب وہ اس کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔